بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے سلسلے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ آیا تراویح جو 20 رکعات باجماعت ہم ادا کرتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعات ہے اور 20 رکعات کا ادا کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ نماز تراویح 20 رکعات ادا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز دراصل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے شروع کی، یہ غلط ہے۔ تراویح کی نماز تو اصل میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی شروع کی، البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین اور اخص الخاص سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا عمل پوری امت کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے متفق علیہ معمولات پر عمل کرنا یہ شرعی تقاضا بھی ہے اور ہم سب کی ذمہ داری بھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابو بکر و عمر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تعلیم دی کہ میرے بعد میرے صحابہ کی اقتداء کرو، واشار الی ابی بکر و عمر، اور حضور نے خصوصیت کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ میرے بعد ان کے حکموں کو اور ان کے کاموں کو تم نے بصر و چشم قبول کرنا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جس طرح میری سنت کی اتباع لازمی ہے اسی طرح خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازمی ہے۔ چنانچہ مختصراً بات عرض کرتے ہوئے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے وہ سراسر غلط بات ہے۔ تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان اس لیے ادا نہیں کی کہ ہی امت کے اوپر یہ فرض اور واجب نہ ہو جائیں۔ امت پر شفقت اور رحمت کرتے ہوئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن کے بعد باجماعت تراویح نہیں پڑھائی۔ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایات ملتی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 3 دن تک جمع ہوئے اور حضور ان کو نماز پڑھاتے رہے۔ پھر حضور نے چوتھے دن اپنے حجرے سے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور فجر کے وقت صحابہ کو فرمایا کہ میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہیں تمہارا شوق اور میرا تسلسل اور میرا مستقل نماز پڑھانا اس پر اللہ پاک اسے فرض نہ کر دیں، لہٰذا تم اپنی اپنی نماز پڑھو۔ اب یہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی یہ کتنی رکعات تھی؟ تو پہلے کامن سینس سے ہم یہ سوچیں کہ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ 20 رکعات تراویح کو امت کے اندر باجماعت جاری کرتے ہیں تو کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ ایسے عمل کا امت کے اندر آغاز کریں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل میں نہ لایا ہو، جو کام حضور نے نہ کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ صحابہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے، اور وہ صحابہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو اور مانو، تو ایک عام شخص کھڑا ہو گیا مجلس میں اور وہ پکار کر کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ پوچھنے پر فرمایا کہ جو بیت المال سے کپڑے تقسیم ہوئے تھے اور سب کے حصے میں اتنا کپڑا آیا تھا جس سے ایک شخص کا لباس اور پہناوا نہیں بنتا تھا، عمر بن خطاب کے جسم پر وہ کپڑا پورے لباس کے ساتھ موجود ہے،
تو انہوں نے اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ سے فرمایا کہ یہ اس کی صراحت اور وضاحت کریں گے. تو ابن عمر رضی اللہ نے پھر بھرے مجمع میں فرمایا تھا کہ والد صاحب کا کپڑا بھی کم تھا، میرا بھی کم تھا، تو میں نے اپنے حصے کا والد صاحب کو جو ہے وہ عنایت کیا، ان کو تحفے میں دیا، اور انہوں نے اپنا پورا لباس بنایا. تو وہ صحابی اور وہ صحابی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کا وہ مجمع جو چھوٹی سی بات پر بھی انگلی اٹھا سکتے تھے، کیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کسی غیر شرعی چیز کو یا جو سنت کے خلاف ہو اس کا آغاز کرتے؟ کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ وہ روکتے نہ ٹوکتے نہ اور سبھی شریک ہوتے؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا جو میں تحقیقی جواب دیتا ہوں وہ یہ کہ جو 3 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، آیا وہ کتنی رکعات تھی؟ تو اس بارے میں شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافی الکبیر، جلد 1 صفحہ 119. اس میں ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 یا 3 دن تک تراویح پڑھائی، 2 دن تک، تیسرے دن حضور باہر تشریف نہیں لائے تھے، جو 2 دن تک تراویح پڑھائی وہ 20 رکعات تھی. یہ ابن حجر عسقلانی جو شافعی ہیں اور بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں، جن کی کتاب فتح الباری پورے عرب و عجم میں پڑھی جاتی ہے اور سند اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ بیہقی شریف جلد 2 صفحہ 496 پر مفسر قرآن ترجمان قرآن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی تھی وہ 20 رکعات تھی. اس کے علاوہ حدیث کی بے شمار کتابوں میں درجنوں روایات موجود ہیں. میں کچھ کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے کہ کان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث، کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے قرآن کے قاری تھے، وہ لوگوں کو مدینہ منورہ کے اندر 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 285. اس کے علاوہ سنن ابی داود کے اندر روایت موجود ہے، سیر اعلام النبلاء لذہبی کے اندر کی روایت موجود ہے کہ ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فی قیام رمضان فکان یصلی بہم 20 رکعہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے لوگ الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نبی کے صحابہ ہو اور تم الگ الگ نمازیں پڑھو گے تو پھر امت کس طرح متحد ہوگی؟ حل لا اجمعکم تحت قارن واحد، کیا میں تمہیں ایک امام کے پیچھے فکس نہ کر دوں، ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ تراویح پڑھنے پر متعین نہ کر دوں؟ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ 10 رکعات کے امام جو ہیں وہ ابی بن کعب کو متعین کرتے ہیں اور 10 رکعت حضرت تمیم داری رضی اللہ پڑھاتے ہیں، اور وطر اور فرض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خود پڑھاتے تھے. فتاوی عالمگیری یعنی فتاوی ہندیہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر تقریباً درجن بر روایات موجود ہیں. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ادرکت الناس وہم یصلون 23 رکعہ بالوتر، کہ میں نے صحابہ کو پایا، چونکہ حضرت عطا رضی اللہ، عطا بن ربا یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو پایا، لوگوں کو پایا کہ وہ 23 رکعت پڑھتے تھے، 3 وتر اور 20 تراویح. اسی طرح حضرت شتیر ابن شکل، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے. یہ اتنی روایات ہیں کہ تھوڑے وقت میں ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور وہ بھی میں نے بات عرض کر دی کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن تراویح پڑھائی ہے، ابن حجر عسقلانی کی التلخیص الحبیر اور بیہقی شریف کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ 20 رکعت تھی. اب مسئلہ رہ جاتا ہے یہ کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ وہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان یعنی پورے 11 مہینے بقیہ رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے.
تو اس کو بنیاد بنا کر ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراوی تھی اور 3 وتر تھا. تو ان کی خدمت میں جو ہے وہ احترام کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ حدیث کو پہلے پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، اور کسی مستند عالم دین اور حدیث کے ماہر جانکار کے سامنے اگر دوزانو بیٹھ کر حدیث کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اسی طرح ہم بھٹکتے رہیں گے اور راہ راست سے جو ہے وہ ہٹے رہیں گے. صرف حدیث پڑھ لینا اور کتاب کو دیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ورنہ میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر ہر ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا، لیکن اس کے لیے باضابطہ کورس ہے، اس کے لیے سالہ سال لگتے ہیں، اور اس کے لیے کسی ماہر تجربے کار ڈاکٹر کے سامنے جو ہے وہ دوزانو بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کی تربیت میں رہنا پڑتا ہے. یہی معاملہ شریعت کا ہے، یہی معاملہ تفسیر و حدیث کا ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے باضابطہ کسی استاذ کے سامنے طالب علمانہ حیت اور طالب علمانہ کیفیت اور طالب علمانہ نیت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. خیر، اس کو اگر ہم گہرائی کے ساتھ اس حدیث کا جائزہ لیں تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جا رہا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر یہ تراویح ہوتی تو امی عائشہ رضی اللہ سے کیوں پوچھا جاتا؟ چونکہ تراویح تو مسجد میں ہوتی ہے، مردوں میں ہوتی ہے. تو صحابی عبد الرحمن ابن یزید ہیں غالباً، وہ امی عائشہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ زوجہ مطہرہ اور حضور کی رفیقہ حیات سے اگر نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے رات کی نماز، تو وہ تراویح نہیں ہوگی، وہ تہجد ہوگا. انہوں نے پوچھا تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو امی عائشہ نے فرمایا یصلی اربعن، کہ حضور 4 رکعت پڑھتے تھے. تو پہلا سوال ہے کہ 4 رکعت تراویح کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو 2 رکعت ہے، اور تہجد کی نماز آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں، تو رمضان تو 1 مہینہ ہے، باقی 11 مہینے کون سی تراویح ہوتی ہے جی؟ یہ ہمارا سوال ہے. پتہ چلا کہ رمضان غیر رمضان پورے 12 مہینے کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ تہجد ہے. اور تیسرا یہ کہ تراویح تو مدینہ منورہ میں آ کر سنت ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں بھی تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے، تو آپ لوگ مسجد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، اس حدیث پر 8 رکعت پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھی جائے، 4 پڑھی جائیں. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں پڑھتے تھے، چونکہ وتر کے بارے میں تو بالکل یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وتر پڑھتے تھے. تو آپ تراویح کو رات کے شروع کے حصے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر اس حدیث میں ہے کہ حضور اکیلے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ باجماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو تراویح باجماعت پورا رمضان مسجد کے اندر رات کے پہلے حصے میں پڑھنا، یعنی عشاء کے بعد، یہ جو ہے وہ سنت ہے. خلفائے راشدین کا یہ معمول رہا، پورے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ عمل رہا. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، کوفہ، بصرہ اور دیگر جو بڑے بڑے بلاد اسلامیہ ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں جہاں ہزاروں صحابہ موجود تھے، ان تمام کے معمولات تاریخ سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. فقہاء کرام محدثین اعظام نے ان کو کوٹ کیا، ان کو نقل کیا کہ وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. اور آج تک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر 20 رکعت تراویح باجماعت ہوتی رہی ہے. اب اگر ان دنوں میں 10 پڑھی جا رہی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں انتظامی سطح پر، وہ ہمارے لیے ہمارے لیے سند نہیں ہے. ہم تو اس کو ایک عمل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو پچھلے 1400-1500 سال یہ سب کچھ پوری دنیا میں نہ ہوتا. مکہ مکرمہ کے بارے میں امام دار الہجرت حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کے اندر بھی نقل کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ہوتی تھی. وہ بھی مکہ ب23 20 رکعت تراویح اور 3 وتر. نیل الاوتار کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح عطا ابن ابی رباح مکی تابعی ہیں، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اور حضرت عطا ابن ابی رباح کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، 200 صحابہ کی زیارت انہوں نے کی ہے.
وہ فرماتے ہیں ادرکت الناس وہم یصلون 23 رکعہ بالوتر، کہ میں نے جتنے صحابہ کو پایا وہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلادنا بمکہ یصلون 20 رکعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو پایا کہ وہ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں، 30 صحابہ کی زیارت کا ان کو شرف حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں حضرت نافع ابن عمر، جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابن ابی ملیکہ کے بارے میں کہ وہ ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان روایات کو نقل کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے آج تک پوری امت کا تسلسل کے ساتھ یہ معمول رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ کوفہ کے اندر جو مشہور اسلامی شہر ہے، وہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ کے مشورے سے وہاں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے کوفہ کو اپنا جو ہے وہ خلافہ بنایا، اپنی کیپٹل بنایا، اپنی راجدھانی بنایا، اور درس و تدریس کے لیے ابن مسعود رضی اللہ جیسے جلیل القدر صحابی کو وہاں فکس کیا، متعین کیا۔ بیک وقت وہاں 4000 حدیث کے علماء، 4000 فقہ کے علماء موجود تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مرتبہ حدیث سیکھنے کے لیے میں کوفہ گیا ہوں۔ تو کوفہ کے جو سب سے بڑے فقیہ تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب الاثار صفحہ 41 کے اندر ان کے الفاظ موجود ہیں کہ الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، کہ لوگ رمضان کے اندر 5 تراویحیں پڑھتے تھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ تراویحہ راحت سے نکلا ہے، اور راحت کہتے ہیں آرام کرنے میں، 4 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے تراویحہ کہتے ہیں۔ تو 8 رکعت پر 2 تراویحیں، 12 پہ 3، 16 پہ 4 اور 20 پہ 5۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں 5 تراویحیں ہوتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایات موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اہل بصرہ کے بارے میں یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ، جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام سفیان الثوری اور امام شعبہ کے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں ادرکت مسجد الجامع قبل فتنتی ابن الاشعث یصلی بہم عبد الرحمن ابن ابی بکر و سعید ابن ابی الحسن و عمران العبدی کانوا یصلون 5 تراویح۔ قیام اللیل للمروزی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم الفاظ پہ بھی اگر غور کریں تو تراویح یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ 8 تو کم از کم تراویح ہو نہیں سکتی، چونکہ عربی زبان میں 1 کے لیے واحد بولا جاتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہے۔ اردو میں، فارسی میں تو 2 عدد کو جمع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عربی میں 2 کے لیے تثنیہ کا لفظ ہے۔ 2 سے زیادہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اگر 4 رکعت پر ہم بیٹھیں گے تو اس کو کہتے ہیں ترویحہ، 8 رکعت پر بیٹھیں گے تو 2 ترویحیں ہوئے، اس کو عربی میں کہیں گے ترویحتان۔ لفظ تراویح جمع ہے، یہ خود بتا رہی ہے کہ کم از کم 3 بیٹھکیں ہونی ضروری ہیں۔ تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ تراویح 8 ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ اگر کوئی 8 پڑھتا ہے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو غلط نہیں کہتے، البتہ اتنی بات ضرور کہیں گے کہ 8 رکعت یہ تراویح سنت نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز تو 8 رکعت ہے، نفل کا ثواب تو آپ کو ملے گا، چاہے آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، 18 پڑھیں، آپ کو نفل کا ثواب تو ملے گا، لیکن سنت موقدہ کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ وہ 20 رکعت تراویح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے، آج تک پوری امت میں تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری رہا ہے۔ آپ اگر 20 سے کم پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قیام اللیل کا، تراویح کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ رہی وہ روایت جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دلیل میں پیش کی جاتی ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس روایت کا تعلق تہجد سے ہے، چونکہ غیر رمضان کی بھی اس میں بات کی گئی ہے اور غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی۔ وہ امی عائشہ رضی اللہ گھر کی حالت بیان کر رہے ہیں اور تراویح مسجد میں ہوتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں حضور پڑھتے تھے، جماعت کا تذکرہ نہیں ہے، اور تراویح باجماعت ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، اور وہ آخری پہر میں پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور تراویح جو ہے وہ شروع رات میں ہوتی ہے، عشاء کے وقت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور 4 بھی پڑھتے تھے اور تراویح کوئی بھی 4 پڑھتا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے، اور باقی میں نے بہت ساری آپ کے سامنے روایات، دلائل، آثار اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے اقوال پیش کر دیے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ وقت کی کمی اور قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ مزید تفصیلات اگر اس سلسلے میں آپ کو چاہیے تو آپ پرسنل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے قریبی مستند مقتدر علماء کرام سے بھی رابطہ مشورہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وضاحتی کلپ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ حضور جو غیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، رمضان میں تو حضور جو ہے وہ عبادت میں، سخاوت میں مزید اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ کیسے پاسبل اور ممکن ہے کہ حضور رمضان میں جو تہجد تھی اسی کو تراویح بنا دیتے اور تہجد نہ پڑھتے؟ حضور تو رمضان میں کثرت سے عام آدمی، ایک گناہگار بدکار آدمی جو 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ نوافل کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو حضور اور صحابہ کیسے تہجد کو ہی تراویح میں جو ہے وہ شامل کر دیتے؟ حضور الگ سے نماز نہ پڑھتے؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرح ہمیں نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اور خوب کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے گا غفر له ما تقدم من ذنبی، حضور نے فرمایا من قام رمضان، جو راتوں کو تراویح پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے رمضان کو، اس کے روزوں کو، تراویح کو، عبادات کو ہدایت کا، رحمت کا، بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے، اور قبولیت کے ساتھ اللہ پاک زندگی میں بار بار یہ بہاریں، یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔